شروع کر دیں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رسول کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ بقرہ کی آیت 134 سے 136 تک کی تلاوت ماہ ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت 131 سے 133 تک کی تفسیر سنی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی اطاعت اور ایمان کی داستان بیان کی۔ ان آیتوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے راستے پر چلنے کی ہدایت دی، اور ان کا پیغام تھا کہ اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل فرمانبرداری اور اسلام یعنی اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کی ادا کو اس میں واضح طور پر بتایا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اطاعت کر، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں اپنے رب کائنات کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، مسلم وہ ہے جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے، خدا ہی کو اپنا آقا مان لے، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دے اور اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے۔ سامعین کرام، اگر یہی تمام انبیاء کا دین تھا تو مختلف اوقات اور زمانے میں اس دنیا کے الگ الگ ملکوں اور قوموں میں بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر تسلیم خم کر دینے کی ادا دراصل ایک بڑی عبادت اور ایمان کا مظہر ہے، جس سے ان کی ہدایت اور اللہ کے سامنے بے چون و چرا فرما برداری ظاہر کرتی ہے، اور یہی فرما برداری اللہ کو امت سے مطلوب ہے۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں آیت نمبر 132 میں یعقوب علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا تھا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھے اور انہیں اپنی نسل پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس آیت کے ذریعے بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ جس نبی کو تم نے اولاد ہو، انہوں نے اپنے بچوں سے جو نصیحت کی تھی کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم رہنا، اور اپنے بچوں سے پوچھا تھا کہ تم کس کی بندگی کرو گے، تو سب نے اقرار کیا تھا کہ اللہ کی۔ پھر تم کہاں، کب اور کیسے بھٹک گئے، اور اپنی نصیحت اور اقرار کیسے بھول گئے، اور راہ کو کیسے گم کر لیا؟ ان آیات کا مقصد
मकसद मुसलमानों को ये समझाना था कि दीन इस्लाम पहले से अब तक वही दीन है जिसकी पैरवी हर दौर में हर नबी के पैरोकारों की थी, तो वो अल्लाह के मुखर्रब बंदे बने। इसीलिए ए बनी इसराइल, दीन इस्लाम की पैरवी करो, यही तरीका एक सही मोमिन और मुस्लिम का है, वरना जो इससे इनहराफ करेगा वो भटक गया। ये था पिछला खुलासा। आइए उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज की आयत की तरफ चलते हैं जो उसी का कंटिन्यूएशन है। यहाँ आयत नंबर 34 से 36 तक का आज हम मुतालिया करेंगे। आयत नंबर 134 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये न पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। सामईन इकराम, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब यहूदी और मुशरिकीन अरब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की निस्बत से अपने लिए निजात के दावे करते थे। वो ये समझते थे चूंकि वो नबियों की औलाद हैं, इसीलिए वो बख्शे जाएंगे चाहे वो अच्छे अमाल करें या न करें। इस आयत में इनके इस गलत नजरिए की नफी की गई है। सिर्फ नसब या कौमियत की बुनियाद पर निजात नहीं मिलती, बल्कि हर इंसान के अमाल का दारोमदार इसके जाती किरदार की बुनियाद पर है, जो इस आयत से वाज़ेह तौर पर इंसानों को जहन नशीन कराया गया। सामईन इकराम, यही बात को सूरह बकरा आयत नंबर 141 में भी यूं फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए, तुमसे उनके अमाल के मुतालिक सवाल नहीं होगा। यही बात को तकरार के साथ सूरह नजम आयत नंबर 38 और 39 में यूं फरमाया गया, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी इसने कोशिश की होगी। फिर सूरह यूनुस आयत नंबर 41 में भी मतलब यही यूं इरशाद फरमाया गया, तर्जुमा कुछ इस तरह है, और अगर वो तुम्हें झुटलाते हैं तो कह दो मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, तुम जो करते हो इससे मैं बरी हूं और जो मैं करता हूं इससे तुम बरी हो। इन तमाम आयात करीमा को पढ़ने से हमें तीन बड़े उसूल मालूम होते हैं। पहला नंबर 1 उसूल ये है कि हर शख्स जो खुद अपने फाइल का यानी अपने काम का जिम्मेदार है। नंबर दूसरा ये है कि एक शख्स के काम की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाली जा सकती, इल्ला एक इस काम के सुदूर में इसका अपना कोई हिस्सा उसमें मौजूद हो। तीसरा उसूल ये है कि कोई शख्स अगर चाहे भी तो किसी दूसरे शख्स के फेल की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता, न असल मुजरिम को इस बिना पर छोड़ा जा सकता है कि इसकी जगह सजा भुगतने के लिए कोई और आदमी अपने आप को पेश कर दे। सामईन इकराम, हर शख्स जो कुछ भी पाएगा अपने अमल के बलबूते पर वो फल पाएगा। एक के अमल का फल दूसरा नहीं पा सकता, और कोई शख्स सही व अमल के बगैर कुछ भी नहीं पा सकता। यही बात को अहादीस करीमा में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं वजाहत फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी दूसरे के अमाल से राजी हो तो इसके अमल में शरीक होता है, और हर शख्स अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। न बाप बेटे का बोझ उठाएगा और न बेटा बाप के अमल का जिम्मेदार होगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन अपने अमाल के मुताबिक पेश किए जाएंगे, और इन्हें इन उम्मतों के अमाल का हिसाब नहीं देना होगा जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं। ये अहादीस, ये कुरानी आयात इसकी बुनियादी उसूल की ताईद करती हैं कि हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है। सामईन इकराम, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को मुखातिब होके यूं फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, अल्लाह से डरो क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। ऐ अब्द मनाफ, मैं तुम्हें भी नहीं बचा सकता। ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब, मैं तुम्हें भी नहीं बचा सकता। ऐ फातिमा बिनते मोहम्मद, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें भी अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, मगर हाँ मेरे रिश्तेदार होने के नाते से तुमसे रिश्ता रखूंगा। ये वाकया बताता है कि किसी का किसी नबी या नेक इंसान से ताल्लुक होना इसकी निजात की जमानत नहीं बन सकता, बल्कि हर शख्स को अपने अमाल के मुताबिक जजा या सजा दी जाएगी। सूरह तौबा आयत नंबर 114 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ करना सिर्फ इस वादे की बिना पर था जो इसने अपने बाप से किया था, लेकिन जब इसे मालूम हो गया कि वह अल्लाह का
دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ اس آیت کے ذریعے بھی یہ اصول کی وضاحت ہوتی ہے کہ کسی کا نیک بیٹا ہونا یا نیک باپ ہونا نجات کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ سامعین اکرام، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو اپنے آبا و اجداد کی نیکیوں پر فخر کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ ہر شخص کی نجات اس کے ذاتی اعمال پر منحصر ہے، نہ کہ اس کے نسب یا قومیت پر ہے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک واضح اصول بیان کیا ہے کہ ہر فرد کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کمایا، کوئی دوسرے کے اعمال پر نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ یہود و نصارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے فخر کرتے تھے، ان کے لیے یہ جواب تھا کہ اگر وہ گناہ کریں گے تو انہیں نبیوں کی اولاد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، اسی آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے امام رازی رحمت اللہ علیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک بنیادی اصول بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ کوئی شخص اپنے والدین یا آبا و اجداد کے اعمال کی وجہ سے نہ جنت پائے گا اور نہ جہنم میں جائے گا، بلکہ ہر ایک کے لیے میزان ہے اور اس کے لیے اعمال ہوں گے۔ اور اسی بات کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ یہ آیت ہر انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ دوسروں کے سہارے جینے کی بجائے خود اپنے اعمال پر توجہ دے۔ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اعمال اور نیتوں پر ہے، نہ کہ ان کے خاندانی پس منظر پر۔ سامعین کرام، یہ سارے اقوال، یہ احادیث اور یہ آیات کریمہ ہمیں عدل و انصاف کے ایک آفاقی قانون کی وضاحت کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے مقصد وجود کو یاد رکھو، اللہ کے دیے گئے کام کی تکمیل اور ایمان کامل انسان کو نیک بناتا ہے، اس پر توجہ دو۔ بے جا خواہشات اور امیدیں انسان کو گمراہ راستوں کی طرف لے جاتی ہیں اور انسان کو کند ذہن بنا دیتی ہیں اور عمل سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو اس آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو دیا گیا ہے۔ آئیے ہم آیت نمبر 135 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو کہ نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ سامعین اکرام، یہ آیت کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ اس وقت کے حالات بنی اسرائیل کے طرز عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس وقت جب بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے دو فرقے، ایک ہے یہودی اور دوسرا ہے عیسائی، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ یا راست روح مطلب جو ہے دکھانے والے سمجھتے تھے، اور وہ دوسرے فرقوں کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ صرف وہی لوگ صحیح راستے پر ہیں، باقی سب بگڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعووں کی تردید کی اور واضح فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبروں اور ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، وہی حقیقی ہدایت یافتہ ہیں۔ سامعین اکرام، خاص طور پر یہاں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرکز بنایا کیونکہ وہ تمام انبیاء کے لیے ایک اصولی اور آفاقی نمونہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام میں کسی بھی قسم کی شرک سے بچنے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا واضح پیغام ہمیں ملتا ہے، اور ان کی بنیاد پر اسلام کو تمام انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے لیے مشترکہ پیغام سمجھا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت فرقوں کی تردید کرتی ہے جو تمام قوم یا دین کو دوسرے ادیان سے برتر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے جو کہ ایک توحیدی راستہ تھا، اور کسی بھی طرح کے شرک سے بچیں۔ یہ آیت ایک قسم کا رد عمل ہے اس زمانے کے اس دعوے کے خلاف کہ صرف یہودی اور عیسائی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں جو ان کا دعویٰ تھا۔ اس کا یہ رد عمل ہے، اور اس کا مقصد مسلمانوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ہدایت کی اصل علامت اللہ کے راستے کی پیروی ہے، نہ کہ کسی قوم اور مذہب کی خصوصی حیثیت۔ سامعین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور جنت کے مستحق
مذاق سمجھتے تھے تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کیا کہ ہدایت صرف ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ انسان کسی قوم یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام انبیاء کا سردار ہوں گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ہمدین ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، اور وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ہدایت صرف توحید کے پیروی کرنے والوں کو ملتی ہے۔ سامعین اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اس طرح اس آیت کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کی ہدایت تب ہی ملے گی، اللہ کی ہدایت تب ہی ملے گی جب انسان اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس آیت کے ذریعے سے امت مسلمہ کو سبق دی گئی، اور مطلب جو ہے بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا کہ تمہارا اس طرح کا دعویٰ کرنا اور تمہارا مطلب جو ہے اس طرح فخر جتانا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جنت میدان جانے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، صحیح اطاعت کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کے دیے گئے نصیحتوں اور احکامات پر عمل کرنے میں ہے، اور وہ مطلب اہم چیز مطلب جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے پیغمبروں کی اتباع۔ آئیے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 136 کی طرف۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کی گئی ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کو مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے 151 کی طرف تھوڑی سی جو ہے دیکھنا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ نکالیں، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن کا عقیدہ ہے کہ تمام سابقہ وحیوں کو سچ ماننا، اور بشرطے کہ وہ اصل حالت میں موجود ہوں، اور امت کا ہر فرد قرآن، تورات، زبور اور انجیل پر ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تحریف بھی ہو چکی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب قرآن نازل کی ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی، اور اللہ اس پر نگہبان ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے نحنو لہو مسلمون، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں کا جملہ استعمال کیا ہے۔ یہ جملہ دراصل واضح کرتا ہے کہ اصل دین اسلام ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے، انسان اللہ کی بندگی کرے اور اس کا فرما بردار بنے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ رب العالمین مزید روشنی ڈالتے ہوئے اس آیت کو سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے یوں بیان کرتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں مطلب جو ہے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس جتنے بھی انبیاء آئے میں ان سب کا دین ایک ہے اور ان کا پیروکار میں ہوں۔ حضرت علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم ان سب کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مزید ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ان تمام پیغمبروں اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ سامعین اکرام، اس آیت میں اللہ مسلمانوں کو ایک عظیم دینی وحدت اور دینی اتحاد کا اعلان کا حکم دیتا ہے، جو دین ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا، اور جس کی آخری کڑی اب اسلام ہے۔ اہل کتاب کو دعوت اس آیت میں دی گئی ہے کہ وہ اس متحدہ اور مسلمہ دین پر ایمان لے آئیں جو اس آیت میں بڑی مطلب جو ہے اچھے انداز میں انہیں جو ہے بلایا گیا ہے۔ پھر ایک بار اس آیت کو ہم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے وہ مطلب جو ہے اسوہ بتایا جو اتحاد پر مبنی ہے، اور دین کی قیام میں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سب ملتوں کا اتحاد ہے، سب رسولوں کے درمیان وہ وحدت ہے، اور یہ اسلامی تصور حیات کی اساس ہے۔ سامعین کرام، اور یہی وہ فکر ہے جو امت مسلمہ کو ایک ایسی ملت بنا دیتی ہے جو اس زمین پر اس نظریے کی واحد کامل وارث ہے۔ یہ نظریہ اللہ کے دین پر مبنی ہے، اور اس کی جڑ اصل ابراہیمی سے ملتی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ امت انسانی تاریخ میں ہدایت اور روشنی کی علم بردار ہے، اور یہی وہ تصور حیات ہے جو اسلامی نظام زندگی کو ایک حقیقی عالمی نظام بنا دیتا ہے، جس میں کوئی تعصب نہیں اور کوئی ظلم و زیادتی نہیں۔ اسی وجہ سے اسلامی معاشرہ اوپن سوسائٹی معاشرہ قرار دیتا ہے، جس کے دروازے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور ان افراد معاشرے کے درمیان باہم مکمل انس و محبت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اس آیت میں فرمانبرداری یا اطاعت اختیار کرنے کی امت کو تلقین کی گئی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ یقیناً بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سامعین اکرام، ان تمام آیات کو سامنے رکھنے کے بعد ذرا سا غور کر کے دیکھیں، یہ آیات میں میرے اور آپ کے لیے کیا اسباق موجود ہیں، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو تلقین حق کرتی ہیں، اور بنی اسرائیل کی چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے اور آپ کے لیے کیا ہدایات فراہم کرتی ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت 134 سے 136 میں بنیادی طور پر توحید، اطاعت، ایمان اور نبیوں کی یکسانیت پر زور دیا گیا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کا حساب ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، اور موجودہ امت کو چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری اور ایمان کے اصولوں پر قائم رہے۔ سامعین اکرام، ہر شخص کو اس میں سبق دیا گیا کہ ہر شخص، ہر قوم اور اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہے۔ کسی کے نیک اعمال پر فخر کرنے کی بجائے خود اچھے عمل کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کو اپنے اعمال پر توجہ دینے کی طرف تلقین حق کی گئی کہ صرف وہی ماضی کی عظمت پر روتے ہوئے نہ بیٹھیں، اور بلکہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، محاسبہ کریں اور نیک اعمال کی طرف آگے بڑھ جائیں۔ اور ان آیتوں کے ذریعے سے ہدایت بتایا گیا کہ ہدایت صرف یہود اور نصارہ کی نہیں ہے جو اپنے دعوے کرتے ہوئے وہ منظر عام پر آتے ہیں، بلکہ کامیابی دراصل ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو خالص توحید پر جو ہے جمے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین سب سے خالص تھا، اور وہ کسی فرقہ پرستی میں نہیں پڑے تھے۔ اسلام ہی حقیقی دین ہے جو تمام نبیوں کی دین کا تسلسل ہے۔ شرک اور غلط عقائد سے بچنے کی ضرورت امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ سچا ایمان یہی ہے کہ تمام انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل یا کمتر نہیں ہے، سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے یہ جو ہے کیٹیگرائز کر لیا کہ ان کے اپنی نسلوں میں آنے والے نسب بھی جو ہے انبیاء کو وہ تسلیم کرتے، اور دوسری جو ہے نسل بنو اسماعیلیہ میں پیدا ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے انکار کیا۔ امت مسلمہ کو تلقین کی کہ ایسا نہ کرو، بلکہ سارے جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے افضل ترین انبیاء ہیں، ان کو جو ہے مانو اور اس میں تفریق نہ کرو۔ مسلمان صرف ایک نبی کے پیروکار نہیں بلکہ تمام انبیاء کی تعلیمات کے امین ہیں۔ فرما برداری کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے تمام انبیاء کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور اسی میں ان کے لیے کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیات پر روشنی ڈالنے سے مجھے اور آپ کو جو تلقین ملتی ہے وہ فرما برداری کی تلقین ہے، کہ انسانوں کو تلقین کی گئی کہ فرما برداری اختیار کرو، کیونکہ یہی وہ اس تینوں آیات کا سب سے اہم پوائنٹ ہے جو امت مسلمہ کو تلقین حق کیا گیا ہے کہ یہ تم فرما برداری اختیار کرو۔ فرما برداری ہی اصل میں جو ہے اطاعت شعاری اور مومن کا ایک اصل وصف ہے، جس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے
یہ مطلب آیت تلقین حق کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس اطاعت یا فرما برداری کے سلسلے میں جو امت کو تلقین کی وہ یوں تھی کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو شخص امیر کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو میری اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو امیر کی نافرمانی کرے اس نے میری نافرمانی کی، اور جو میری نافرمانی کرے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں اطاعت کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہو، پسند کرے یا ناپسند، امیر کی بات سنے اور اطاعت کرے جب تک کہ اس کے گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ بس اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر اس معاملے میں سننا اور ماننا نہیں ہے۔ یہ وہ تمام ہدایتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ان آیتوں کے ذریعے سے فرما برداری کے طریقے پر اپنانے اور جم جانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اس میں جو مثال دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھے جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور مختلف مرحلوں سے گزارا، مگر ان تمام میں ان کا جو اقرار تھا اور جو ان کی ادا تھی کہ انا مسلم کی صدا کے ساتھ وہ مطلب جو ہے داخل ہو گئے تھے کہ مسلم ہو جا، تو انہوں نے کہا کہ اے رب العالمین، اے مالک کائنات، میں تو تمہارا مسلم ہو گیا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے، یہی وہ صفت ہے جو امت مسلمہ کے اندر پیدا کرانا مطلوب ہے، اور یہی صفت کے لیے یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو ہدایت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان آیات کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر جم جانے اور اطاعت کا شیوا اختیار کرنے والے ہمیں بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔